السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مراگش وشی صبح من محلہ بلوچ دل جولان کے انچ شمار سجنا وشت کنا امید کنا کہ شمع صوبے بندات چا وشیان چویتا دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ شمع صوبے بنداتا چا وشیان چویکا گولی چا رکا یک بطلے اردوا نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر دریا میں ڈالے بعض خوبصورتی بطلے اسی مطلب ہمشی یہ ہمارا خدا پاک بھی گوشی جب تو کسی میں نیکی کنے یا تو کسی میں شر رویہ سر پیش دارے اب یہ چاہیے کیا خراب بھی لیکن تو اے رویہ وتی بول وتی بحال بھی کہ تو رب پاک کے واسطے نیکی کتا اور نیکی صلہ صرف اور صرف طرح اللہ نیم گنچی ہی ملی اگر اے توکل بھی تو 100% جو نیکی آ رائے گا نہ روتی بلے بعض اوقات انسان میں جب نیکی کنے شرری کنے آوتی حیثیت بحال بھی اب بے حال بھی کہ دومی مرد میں ورت چاہیے اب بے حال بھی کہ دومی مرد میں عہدہ چاہیے میں بہت ہمیشہ یہ قبری گوشی کہ انسان ہما عہدہ آئیر اما عہدہ احساس دیکھ اللمی بلے ماں بلوچے میں تو ایک خسانے مزنی ایک چیز جیسے کہ میں لوگے تو کا بھی جب میں مات پہ تھی میں بیال بھی کہ میں چکے واسطہ ماں رویہ چیکنی جب میں مزنی براتی تو میں بیحال بھی میں کسانی براتی میں انچی شری رویہ اتنی انچی شری ہوتی تاثرات دیں گے کسانی برات بھی اسی فور گرانٹیڈ زیری انسان رہا تو انچو یک کار کن کے جگہ تو کبھی جب ماں وتی رویہ شر کنی یک گوار براتی کنی یک شرری کنی تو دیو تر باس کم مردمہ جو اے شرریہ رہا دلانچی اور ضمیرانچی زیرہ بعض اوقات انسان وتی حیثیت بحال بھی اور آئیر لگی کہ شاید من انچو سپیریئر کہ دے میں مردم منی دیما جہلی یعنی کہ تی نیکی ہے بعض اوقات تی عاجزی ہے مول و مراد تی نزوری تی کمزوری ظاہر بھی بعض اوقات تی عاجزی ہے تی شرریہ رہا دومی مردم فور گرانٹیڈ جو کہ انگریزی لفظ زیرنتی یعنی کہ بالکل بھی آئیر انچو زیرن جیسے تی فرضی بعض اوقات میں کسیم میں بعض شرری رویہ پیش کئی بعض شرری صحبتی تو کا نندی بعض شرری عاجزی تو کا گپ کنی وتی توارا کسان کنی بلے دومی مردم گڑی گڑی یکو مارا ہمیں پیش داری کہ ماں آئیے دے ماں کمزوری تو آخرکار انسان وتی طاقتہ بھی پیش داری پدا انسان جو وتی عاجزی را نزوری ثابت بھی کہ منی عاجزی اسی دیما نزوری بیگی تو آوتی طاقتہ پیش دار گا لگی اور جب آوتی طاقتہ پیش دار گا لگی دومی مردم حیران بھی بعض اوقات میں لوگے تو کا انچی رویہ ہیں کہ چلو میں لوگے تو کا ایک نوکی مرد میں کہتی ماں روز پروچ طنز جٹل اور انچی رویہ پیش کرنے کہ ماں یک سختی اور بعض گرم دماغی اور 24 گھنٹہ یہ کسانی نقصانہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنے بلے مردم روز پروچ میں گما عاجزی پیش دار کی کوشش کرنے کہ خاص کر رشتہ نہیں واسطہ بعضی جنین آدم جب قربانی دین تھی وتی عزت نفس سے قربانی دین تھی عزت نفس یک انچی چیزی کہ انسان آرہا بیدے کے بعض دوست بھی جب سیلف ریسپیکٹ عزت نفس کسی عزت نفس تک کہتی سی تی سیلف ریسپیکٹ سارا کہتی ہیں گورا علمہ آدومی انسان ایکشن زیری اور جب دومی انسان ایکشن زیری تو ظاہر بھی کدی کدی دومی مردم حیران بھی ہیں میں لوگے مردم حیران بھی ہیں کہ بھائی یہ شی ہے تو پابر نہیں تھا لیکن ہر وحدہ انسان بیدی کی ہوتی عزت نفس سارا برقرار بکا اور عاجزی اور کمزوری تو کا فرق عائد بکا یعنی کہ تی عاجزی تی نزوری مبنی چاہے میں لوگے ماحولے تو کہیں چاہے میں آفس سے تو کہیں چاہے میں کجام ہم جاہے تو کہیں ہمیشہ وتی رویہ نگما دومیارا بے شک ماں یک ریلیکس رویہ بیدی وتی لوگا وتی ماحولا وتی چاگردہ بلے آئین چی ابید وتی رسپیکٹا وتی عزتا وتی عزت نفسرا برقرار بکنی اور ثابت بکنی کہ میں عہدہ چیئے ایشین چی بعض اوقات ہمیں بھی کہ انسان ریلیکس وتی کار کا چاہے لوگے تو کہیں چلو بعضی لوگے تو کا بعضی فیملی تو کا میں سلام کرنا کہ مستری نا یک رسپانسبلٹی ادھر لو بیٹا کہ مستری نا یک رسپانسبلٹی یک عہدائی بے شک مارا پیش دار تھینک یو سو مچ صبح ظاہری ابری میں کسانی براتی جو میں خدمت کا میں وسط چاہ جوڑ کا اور بعض وش بھی تھینک یو بھرت
تو ماں ایک فیملی ہے بھی خیر مانا باز وش بھی جب سو بسرا کسی منی وسا چاہ خاص کر جوڑ کا چکے لوگی تو کا چوشنا بھی موت چاہ جوڑ کرنا تو میں گوش گئے تک تو کہ کدی کدی فیملی ہے تو کا بھی انچو بھی کہ ماں یک دومی را میں یک دومی میں باز خاص کر دننے ایک جنی کی میں لوگی تو کا کہتی تو ماں باز یکی تو میں ایکسپیکٹیشن انچو بازا میں امید آئی منچو گیش انچے گیش ماں کہ میں کسانی کسان چون نندگئی چون پادگی چون گرادگی شروع گرادگ نیتی شی ناروے تو کا مرچ مسالہ باز ہے وہ تیل باز مان کا مطلب میں کسانی بھی وحدی ندیاں انسان آرہا جو نوکی میں لوگات کا اور تقریباً میں لوگا اگر 4 مردمہ بھی تو 4 مردمہ را سرپت بے گیا یہ موقع نہ دی بلے ڈائریکٹ وطی امیدانی جو بلائن سنگی جو بلائن کوہی آئی سر ایر کنی اور امید اے کنی کہ ای مرجنین گام ایر کنگے ساہتا ہی مارا سرپت بھی تو بعض اوقات میں وطی امی رویہ ہمارا را غصہ دلائنا جب میں گندی کی میں امید پورا نہ بے گیا تو آلریڈی میرا غصہ کہتے اور جب میرا غصہ کہتے تو ظاہری ابری میں دپنچی طنز جٹلی گپدر کہتے غصہ تو کہ انسان کو جا پولریچی تو جب طنز اور جٹل در کہتی تو ظاہری ابری دے میں مردوں میں دلا لگی اور جب دے میں مردوں میں دلا ابر لگی اور آئیے سیلف ریسپیکٹ ان چکے مگو عزت نفس سے سرا گپ کہتی تو یک روز 2 روز یک ماہ 2 ماہ آخر کار آوتی ایکشن ازیر گا لگی یا ریاکٹ کن گا لگی رد عمل کن گا لگی اور جب رد عمل کن گا لگی تو لوگ والا انگا ایکشن زیرا کہ بھائی یہ میں دیما چون گپ کر گی تو بعض اوقات مارا رہا وطی چیزیں نہ بیلنس سیر کن گے واسطہ وطی رویہ نہ بیلنس سیر کرنا ضروری ہے جب میں رویہ بیلنس بان تو ماں یک دومی عزت نفس بزا کے سیلف رسپیکٹ خیال کریں اور جب میں یک دومی سیلف رسپیکٹ خیال کریں تو ہمیشہ یک تعلقات بعض سموتھلی بعض نرمی چکا بعض مثبت طریقہ انچی بعض دیر تک روتی میں تو کا بعض اوقات امی ایک کسانی خاص کر میں مرد جنینہ نہیں تو کا بھی ماں وط بھی انچوشا میں جنین ماں جنین خیر زیادہ انچوشی مرد جنینہ تو کا بھی امی چیز کہتی کہ یک دومیرا گپ پتران کنگی تو کا جنگ تو کا عزت نفس را بعض اٹیک کنک بھی بھائی تو منا را بگو من ترا را بگو تو بگو تو منی غلام بن من ترا وشا من تی غلام بنا تو منا بگو تو منی دیما جو من ترا وشا من تی دیما جو کا اور تو منا بگو کہ تو تی انائے تو انائے پرستے منگشا من انا پرستا تو اے جنگے تو کا خاص کر لوگ پروچ گئے جو مرچی باندھا کہ کسی کمپرومائز کنگا تیار نے اور دوین یک دومی عزت نفسہ را نقصان پوچ جانے گا یعنی کہ سیلف رسپیکٹر را نقصان پوچ گئے تو یہ سجنہ چی مزنی وجہ ہی کہ ماں رشتہ نا سنبھالت کنگا نہیں تو گپ ہمائی کہ وتی رویہ نا بیلنس بکنے وتی مزاجہ نا بیلنس بکنے تاکہ دومی عزت نفس برقرار بھی اور ریاکٹ مکا رد عمل مکا تو ہمشی ماں یک کسانی بریک کے زیری گولی چاہ روکا پتہ ساڑی بھی اللہ ماں کوشش کرنے کہ میں مہمان ساڑی بھی اگر نہ پرواہ نہیں ماں شبہ ماستہ نا لیکن کوشش کرنا کہ مہمان ساڑی بھی مہمان ضرور ظاہر ٹریفک کی چیزیں لیٹا لیکن اوہن چیزی کسانی بریک کی پہلا میں گو بیتا چت کے گلی چاروں کا بریکن ساری اچھے میں گپائے تھی رویہ ہے نہیں میں فیملی تو کا رویہ ہے میں ذاتاً تو کا رویہ خاص کر میں ہما چیزیں چیزیں میں چاگردی تو کا میں رویہ اور ہر جا ہی میں رویہ علمی کہ ماں یک دومی رویہ انچی یک دومی سیلف رسپیکٹ یعنی کہ عزت نفس تک مپوجی اور یہ برقرار ہی رکھنی پرچہ کہ دومی رسپیکٹ ہوتی رسپیکٹ بھی اچھا گولی چارو کا مرچی ماں علمہ پروگرام میں بعض خاص ہی پروگرامی اور خاص کر ماں انچی فاؤنڈیشنز انچی مردمانہ دیما کاری کہ شمارا بھی لاتین زانتکاری بھی اویرنس بھی کہ شما بعض اوقات ماں انچی مردمانہ زانی جو ہے نا اسکول یعنی اسکولنگ نہ بھی گے چکا نہ زانے کے مات پہ توانے لگے دمبا ینتے لیکن آئین اسکولنگ بیت نہ کہاں آئین نہ زیادہ توجہ دات نہ مات پہ اور بعض اوقات انچی مردمانی مات پہ نہیں سی یعنی کہ یتیم و مسکینی جو چکا خاص کر اور ایشانی کسی بھی مانگی سر توجہ نہ دا اگر بذات انسان اور انسانیت
ماں اگر نشتگی تو میں ہمسائے کے چک وانگی یا نوانگی اشی اگر غور و فکر ماں وط بکنی اور چھون وانگی چھون نوانگی بلے مرچی باندھا میں تو کامشی کہ اگر یک چک مردمی شکایت کرنگا بھی برو تھی تو مات پاکستانی پولیس سے پیما کہ ارچیا ایکسیڈنٹ مردم جو بچہ انتا ہمائی سرا پہلا ایف آئی آر کٹی تو ہمائی پہ میں ریاکشن کرنگا لگی تو مردمانہ اکثر تورسی کہ ماں جب بروی گپ بکنی تو ماں تو پہلا کہتی میں سرا بھائی میں سرا شور شرابہ شروع بھی تھی اور یک بعض کامن ڈائلوگ ہی واتی چکر بیچارے تھا تو بعض اوقات انچو بھی کہ ماں ہمسائیگانی جو حقوق کا پورا کرنے کی کوشش بھی کرنی کہ بھائی تی چکر چوشی ماں بعض اوقات بعضی ماتا نے گندہ جب دیر دراز یک مردمی آئی چکر ہے یا خرابی کاری انچی کاری کنگا گندی جو آئی ہے دکھ بھی کی شی ماں چو محنت کنگی پیچو محنت کنگی جب رو شکایت کا تو بھائی پتہ چلی کہ ماں ترہ تلوار گونی اوشتا تھا کہ تو منی چکر ہو چھے تو دروگ بندے چشمدید گواہ گوشی کے تو دروگ بندے حالانکہ زان تھی کہ منی چکی تو گئے خرابی ہستی تو ای جستی میں تو کا خاص کر میں چاگردی جو جنینہ خاص کر بلوچی چاگردی نہ پاکستانی چاگردی جنینہ نہ گوشا کہ تقریباً اشانی مائنڈ سیٹ یک کی کہ کسی میں چکے شکایت نہ مکہ بلے ابھی چاہیے چاگردی جو ذمہ داری ہے میں کوپگا نہیں سرا کہ ہمسائے کے چک بھی اگر نوانے گئی تو ہمارا جوست کنیک پڑی کہ اصولاً انسانیت اصول ردا چاگردی اصول ردا کہ ہمارا جوست کنک کپی کہ بھائی تی چوک چیا نوانی ہے آیا تو فیس دات نہ کن گئے آیا تو گورنمنٹ اسکولہ چیا رانا دے گئی ہے بازی ننچین کراچی تو کا تو گورنمنٹ اسکولہ نہیں گورنمنٹ اسکولہ بازی جنکا انگا بھی گورنمنٹ اسکولہ روا گورنمنٹ اسکولہ نے ٹیچر انچین نیا بعض واند کی ٹیچر ہے ایم ایڈ بی ایڈ کو کی ٹیچر ہے تو شانی بعض بلائیں ذمہ داری ہیں تو بعض اوقات میں ذمہ داری بنی کہ میں ہوتی ہمسائے گا بھی سوچ بھی دیں کہ بھائی ہوتی چکر چیئے اسکولہ راہ نہ دے گئے لیکن چیئے کہ ماں مرچا وقت مچ مڑائی کو تو یک ڈبائی تو کا بند بیت گئی تو مارا صرف وطی ذات مکاری میں بعض اوقات میں بعض تقریباً سجے خود غرض جوڑ بیت گئی تو جو خود غرضی ہے کسانی نقصی میں تو کا اے مارا دومی حال احوال جو اس کنگے موقع ہی نہ دا ابھی چاہیے کہ لوگا کوئی جنگ جٹلی پنچایتی شور شرابئی مردمانی بازی اور کسی روا گائک بھی تو میں چم اور میں گوشت پشی یعنی کچھ کنی مطلب اینٹینا نہیں پیما چو اوشتا اور سرگا لگا کہ چی ابر بیگی موتی گوشا جنی جو کہ بعض والے گناہی خیر تجسس ایک بعض مزنے گناہی اسلامی تو کا کہ اللہ پاک کا آیت را داتا کہ منہ تجسساں چی بچین تو لیکن خیر ماں تجسس کا نہیں تو ماں زیادہ تر ہمسائے کے لوگی تو کا کار اما صورت داری جب مارا پنچایت کرنگے کوئی موقع بھی بلے ہم وعدہ کے آئینی ضرورت بھی ہم وعدہ کے نان نفقہ کپین چکے حقوقت تھا ہمسائے گانی ہم وعدہ کے آئینی لوگے تو کا ایک چاند بین کرنگے ضرورت بھی فاقع ہے تو نوپتگاں جی ہما انسانی تو کا انسانیت ہے کیا ہوتی ہمسائے گا ہم شب ہمسائے کے حالاتانا فائنینشل حالاتانا انی بارے زانکاری بزیری اور پدا اگر خدا نخواستہ فائنینشل حالات یعنی کہ زرعی حالات یعنی کہ معاشی حالات اگر آئی شر نیا تو آئیے کمک بکا اس اجنہ چی مزنی خیرات و زکاة صرف نام ہے خطرناک لیکن خطرناک نیا اس ضرورت مندہ نہیں واسا اللہ پاک کا اماؤنٹ ایر کتا تھا کہ ضرورت مندہ نہیں یعنی کہ کوئی بھی اسلام تو کا کوئی بھی انسان جو استے چی مبی چیوشنتے مطلب عام ابھی مظلوم ابھی بلے اے جو میں صورتحال اے جو میں رولز ہیں جو میں اصول اے دگے قوما علمہ زورتا ماں دگے قوم آنا چاہ رہا اگر دگے مذاہب آنا چاہ رہا چاہ علمہ زورتا لیکن آئینی کتاب تو کا بھی خیر لکھ کتا لیکن ماں اس چیز ذرا بالکل بھی فالو نکنے جبکہ میں سرا فرض ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمسائے گا بیچاری بلے بعضی اوقات میں پاکستان تو کا انچی بعضی فاؤنڈیشن انچی مردمہ کے آیا نا وطی مدد وط کتا یہ فاؤنڈیشن پچ کتگا اور ایشانی بعضی نانی بعضی الگ الگین موٹیو الگ الگ موقف کار کنگے اور خاص کر غریبانی کمک کنا کسی راشن دیا یا کوئی بھی انچی مسئلہ و مسائل بھی یعنی کہ مزانی بلوچستان اور
سندھ گئے بعض مزنی وبائیت کا یعنی کہ سیلابت کا تو یہ سجی فاؤنڈیشن اور بیتگا ہم گرنچ بیتگا یعنی کہ اور ہم گرنچ یک دومی مکار نکتے حالانکہ یک دومی مکار بکنا تو بعض بلائیں مسئلہ پاکستان حل بیتگا لیکن چیئے کہ ہر چیئر ظاہری بری وطی انڈیویجولی کار کنگی وطی صورت حالتوں کا کار کنگی تو ہر فاؤنڈیشن بعض کمک ہوتا اور چنچی شرعی بیت کہ پاکستان تو کا جو وبائیت کا آ مردمان زیادہ سروائیو کرنگ نہ کپت خیر اچھی لوگ نے اس تھی آلریڈی سروائیو کرنگی لیکن زیادہ تر جو نان نفقی ظاہری بری چوک شدی مات شدی پت شدی فیملی شدی تو ایک بعض بنے صرف عشقن کا بعض آسانی سک گا بعض مشکلیں تو خیر گپوترا نمشی کے بعضی فاؤنڈیشن ہے جو چکانی ایجوکیشن بابتا کار کنگے چکانی ایجوکیشن یعنی کہ میں باندات تعلیم و تربیت میں باندات میں فیوچر تعلیم و تربیت تو میں جو یوتھ میں جو نو کی جنریشن میں جو آئیو کی نسلی اے میں بانداتی تو بعضی فاؤنڈیشن بعضی انچی ادارے ہیں جو چکانی اور اما خاص کر اما چکن جو یتیم مسکین ہیں یا کہ بعض غریب ہیں آئینی وان گزانے کے سرکار کر گئے اور نہ کہ آئینی استاد بھی آئینی بعض ایجوکیٹڈ استاد ہیں یعنی اسکول نظام چھی میں نظانے تو مرچی ماں ای بابتا اللہ گپ کنی اور میگما گیسٹ بھی یعنی کہ مہمان بھی ہیں جو کہ پیسر کو اللہ مارا گونی اور ہمیں ادارے نہیں وہ مشغول ہے گیسٹ ہیں کہ ہمیں ادارے میں منسلک ہیں اور خاص کر جب جنیناد میں نام عشقنی ماں بعض خوش ماں جمع عشقنا کہ ایک جنین آدمی ہے یک ادارے یہ بندات کتا اور یک آئیڈیا بندات کتا اسی کے جنین جب آئیڈیاز مطلب ماں اکثر ایک اسی کے جنینانہ لوگے معاملات آنے تو کا دخل اندازی کنگا میلے جو کہ یک حد تک صحیح بھی پرچہ کی جنین پارشیلٹی باز کا آما کپا باز اور آما کپا کے آئی دوستی باز بھی مہر باز بھی اور مرد تو کا یہ طاقت اور صلاحیت مانے کیا بیلنس کنگا باز چاہیے لیکن انگا بھی جنین آئیڈیاز اور صلاح باز سولیڈ آواز مطلب کدی کدی میں غور کرنا جب جنگ بھی یہ چیزیں بھی جنین برے کو جان چی ماشاءاللہ 1973 میموری یاد کرنا پدا اما گپا درشان کرنا یعنی کہ انچو گپ کرنا کہ یک دومیر گرگ نبا بالکل بھی گرگ نبا اور اکثر شما غور کتا جنینانی جنگ جو اسی توارگ مبی بلے مردین آخری جنگا پات کہنچے کہ دونا نہیں کرا گپی نبی آئی بھی میموری لاس بھی آئی بھی نہیں ہے پتہ نہیں تمہیں چیئے جنگا یا خیر دونا نہیں مگاپنے بھی کہ لیکن جنین ماشاءاللہ آئی یار 10 چسکن کے موقع نہ ملی اچار یعنی کہ تقریباً اسٹیپ دی رہا یک دومی ایک مشہورہ جنگ کنا اور یہ جنگ تقریباً یک گھنٹہ ہی چلت کا پرچہ کے دوئیں یک دومی رہا انچین سولڈ طریقے انچی ٹوکٹالی کنگا لگا لوجیکلی مطلب اور اما گپا کشکا لگا جو حقیقت اور دومی دب پہلا کچھ سیکنڈ دو پہلا دب بند بھی پتہ دومی یاد کا پتہ کچھ سیکنڈ دومی دب بند بھی پتہ پہلا یاد کا تو ایشنت کو صلاحیت استی اس صلاحیت میں بدبختی صرف جنگ و جٹل و پلینڈی اور دگرانی لوگ تو اختلافی مداخلت کرنگے تو کروتی بلے اے صلاحیت اگر حقیقی چیزیں استعمال میں پرچہ کے جائنر جب مرد سپورٹ سسٹم بنائنک بیتا تو سپورٹ سسٹم کدی کمزور تو بیتنا کا گولی چاروں کا یک چیزیں یک کرسی جب منارہ سپورٹ کن گئی منی پہ میں ماشاءاللہ طاقتور انسان آرہا سپورٹ کن گئی اور میں اسی طرح نیشت گئی میں وزنہ دار گئی تو ایک کرسی تو نزور بیتنا کا اسی تو کا امکر طاقت مانی کہ منہ سپورٹ کن گئی تو جنین نے تو کا امکر طاقت مانی کہ اللہ پاکا آئیرہ یک مضبوط مخلوق یعنی کہ انسان سپورٹ سسٹم بنائیں تھا تو یہ جنین آدم جب ہوتی آئیڈیاز آنا بہترین طریقے لوگ بلڈ اپ کنگے واسطہ لوگ کاروبار واسطہ کاروباری نظام واسطہ بعض اوقات کاروباری نظام واسطہ جنینانی جو آئیڈیاز ہیں آپ بعض سکسیسفل یعنی کہ بعض سومند بھی اتگام بھلے کہ ماں اشانہ بالکل ضائع کتا دومی کارے تو کا اشانہ گرنج کتا لیکن عوامات پتا ہوتی جنین آدم وانت گا اور آئینہ باقاعدہ ایک راہ ہی داتا کہ برو ارچی تھی دلگوشی ارچی تھی آئیڈیاز ارچی تھی خیالہ آئینہ درشان بے کا مردمان دیمہ تو آج آئینہ ثابت کو تھا کہ آج چاگیر دے واسطہ چکر فائدے مند جنینی بیتے جو کہ مرچی بھی مانچی جائنی وہ مل گئی اور آئی معاہدے کی بھی ایک مہمانی ہمراہ داری لیکن ایشانی آئے گا جی ساری مزینی کسانی بریکی پدہ بریک رن ساڑی بے میں گھما بیتا ہوں
وچت کے گلی شاہ کا بریکن ساری چیزیں گپا ہے کہ بعض اوقات جین آدم جو سے آئی اگر دماغ جو سے صحیح جگہ پہ لگی تو ثابت کو تھی جین آدم چاگردے یا چاگردے واسطہ بعض فائدے مند ثابت بیتگا انچو کہ منش مرگو کہ میگمو مرچے کی جنین ہمراہ داری کنگے زال بولے ہمراہ داری کنگے کہ آئیا نہ کہ وتی زندگی بندہ چون چوش کو تا ای بارے میں رندہ گپ کریں بعض بارے مثال یا جانے کنی واسطہ جو وانو گزانا گنچے خاص کرو تردید کرنا مائی ڈولی مردوں لیکن آئیا وتی زندے یک بعض بلائن حصہ بھی الداتا یا کنچی جہاں چھوتا کہ اودا مردمانہ کمک کے ضرورت بیتا یعنی کہ تعلیم و تربیت انچے ایک حیثیت انچے ایک عہدہ یہ دلا بیتا کہ آئیا دیگے مردمانہ تعلیم دیگے واسطہ آما جگہ شتا کہ آما جگہ واقعی تعلیم کمی ہے تو محکمہ ہمراہداری کنگی زارا عمران خان جو استی فاؤنڈر اقبال اکیڈمی اینڈ فاؤنڈیشن ہے اور آئی وقت مطلب ایک ماشاء اللہ سے وقت یہ چیز بندات کو تھا ماسٹرز کو کے اسلامک اسٹڈیز ہے تو کا مزنے گپے اور بی ایڈ کو کے ایم ایڈ کو کے بے نظیر یونیورسٹی انچی اور بی ایڈ ایم ایڈ جیسے کہ ماں گوشے نا بی ایڈ اور ایم ایڈ کرنا خاص کر جینات ہم ڈائریکٹ گورنمنٹ اسکول جو سے ٹیچر بن کے کوشش کرا بلے بانو کا وتی اے صلاحیت آرہا اما جگہ وقف کو تا کہ اما جگہ صلاحیت ضرورتی مزنے گپی اور محکمہ دومی اچھا منچ منوشا کے شانی فاؤنڈیشن جو ہستے نہ صرف غریب اور یتیم مسکین چکنا ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم و تربیت دم بلے اما جو چائلڈ لیبری یعنی کہ اما کسانی چکا جو کار کن گئے آئینی واسطہ بھی کمک کو کار کا اسی بارے میں گپ کرنی لیکن محکمہ میں جو دومی مہمانی جو ہمراہداری کن گے شکریہ بچہ مچھے ویکنا آپ بھی ضرورت تھی آستی اسفند جو دیرہ بکتی انچے اسفند تعلقی اسفند بی ایس کنگے نرسنگ تو کا اور اقرا یونیورسٹی انچے ماشاءاللہ اور زارا عمران گما آئیے ادارے تو کا ایز اے ٹیچر ایز اے سائنس ٹیچر کا رہی آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ دونوں کو ہم اپنے پروگرام میں بہت اچھا لگا ایک تو زارا آپ سے بھی مل کر تو ایک بڑی مثال ہے آپ میرے سامنے میں ابھی یہی کہہ رہی تھی سب سے پہلے تو آپ نے جیسے کہ ہم آپ کی ابتدائے زند کی بات کرتے ابتدائی تعلیم کی بات کرتے میں بہت ڈل بچی تھی اور میں تو خوش تھی بھائی میرے ماں باپ نے مجھے مطلب میرے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پہ زیادہ زور زبردستی تھی نہیں اور میری جیسی بہت ساری بچی ہیں جو اس معاملے میں بڑی خوش ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے ان کے بارے میں سنا کہ ان کی فیملی میں لڑکی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ماں باپ کہتے بچی ہے شادی کر کے جائے گی اس کو کیا کرنا ہے اس کو تو چولہا یہ چلانا ہے اور یہی کام کرنا ہے تو بس اس کو پڑھانا چھوڑ دیتے لیکن آپ نے پھر بھی اس کی اہمیت اپنے دل میں کیسے برقرار رکھی؟ سب سے پہلے تو یہ نام تو میرا آپ نے انٹروڈیوس کروا دیا زارا عمران خان ایکچولی میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی سین تھا کہ فیملی میں بڑا ہونا اور بڑی بچی ہونا ایک خاندان کے اندر تو وہ بڑا ہرڈل ٹائم ہوتا ہے ایک بچی کے لیے کیونکہ پورے خاندان کا فوکس ہوتا ہے کہ جلد از جلد بچی کی شادی کی جائے اور ساری ذمہ داری اسی پہ ہوتی ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا تھا اور مجھ سے بڑے بھی بھائی تھے اور ہیں اسٹل تو ہمارا فیملی میں مطلب یہی تھا کہ میں اپنی خاندان کی فرسٹ مطلب اب لیڈی ہوں جو ویل ایجوکیٹڈ ہے اور اتنا زیادہ میرے ننیال کے سائڈ سے ایجوکیشن پہ فوکس نہیں تھا مطلب زیادہ فوکس تھا کہ بچی کی جلد از جلد شادی کی جائے اور اپنے گھر کا کیا جائے تو اس طرح سے میرا بھی جو ہے میٹرک بس جیسے تیسے کر کے ہو گیا اس کے بعد انٹر بہت ضد کے بعد انٹر کیا اور پھر گریجویشن کیا گریجویشن میں نے کیا تھا اس کے بارے میں میری فیملی کو نہیں پتہ تھا کیونکہ میں نے بہت چھپ کے گریجویشن کیا تھا مجھے ہائر ایجوکیشن کا بہت شوق تھا تو میں ایکچولی اسکول میں جاب کرتی تھی ساتھ ساتھ میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا کالج میں اور میں چھپ کے اپنی پڑھائی کرتی تھی راتوں کو اٹھ کے پڑھنا اور اس طرح سے کرنا اور فائنلی پھر میں نے گریجویشن کیا گریجویشن کے بعد فیملی نے الاؤڈ نہیں کیا زیادہ پڑھنا تو پھر شادی ہو گئی اس کے بعد پھر لکیلی بہت اچھے ہسبینڈ ملے ان سے میں نے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے مجھے کچھ کرنا ہے اپنے لیے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے سوسائٹی کے لیے تو اپنے جو ہے گریجویشن کے بعد پھر اوپنلی میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جس طرح مطلب ویسے تو شادی کو بندش کہتے ہیں لیکن آپ کو شادی کی صورت میں آزادی مل گئی آزادی ایگزیکٹلی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی سے پہلے بندش میں تھی اور کیونکہ فیملی کا ہر فیملی کا الگ ایک سسٹم ہوتا ہے کچھ رولز ہوتے ہیں جو ہر بچی کو فالو کرنے ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہسبینڈ سے پھر میں نے ڈسکس کیا کہ بھائی مجھے ماسٹرز کرنا ہے اور اس طرح سے آگے مجھے ہائر ایجوکیشن رکھنی ہے اپنی کنٹینیو تو کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے مجھے اس طرح کی ہیلپ کبھی کسی نے نہیں کی جو میرے ہسبینڈ نے مجھے کی انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا کراچی یونیورسٹی سے پھر میں نے ماسٹرز کیا وتھ فرسٹ ڈویژن
क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था सर पे, कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा, कैसे प्रेशर नहीं था ज़ारा? अगर हम देखें तो शादी के बाद जो ससुराल वाले होते हैं, जी जी, मैं प्रोग्राम की इब्तिदा में यही बात करी थी कि ससुराल वाले अचानक बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं आने वाली नई बहू से। एग्जैक्टली। और ये उम्मीद रखते हैं कि 10 बंदों को वो एक ही झटके में पहचान जाए और उनके मिजाज के मुताबिक चले। तो ये कैसा था कि आपके मिजाज के मुताबिक घर वालों को चलना पड़ा? आपने कैसे आयत किया? और वहाँ पे भाई यूनिवर्सिटी जाना, ये तो घर का काम, रोटियां पकानी होती हैं, खाना बनाना होता है, तो मतलब सबने आपके लिए सरेंडर कर लिया कि ठीक है बहू पड़ेगी। हाँ, एक्चुअली देखिए मेन डिसीजन होता है हस्बैंड का। बिल्कुल। आपके अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको वर्थ का पता हो, एजुकेशन की वैल्यूज़ का पता हो, और आपको एक सपोर्टिव पर्सन अगर एक भी मिल जाए ना, आप बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको अभी अपनी फैमिली में से या आपके रिलेटिव में से अगर कोई सपोर्ट ना करे, बच्चियों को स्पेशली, तो उनके अंदर हिडन टैलेंट भी, मतलब ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि बच्चियाँ बहुत कुछ कर पाती हैं उसी ख़ानदान की, लेकिन सोसाइटी, हम अपने ही लोग रोक देते हैं उन बच्चियों को। अब देखिए, आपका विज़न जो है आपकी तालीम के बाद आपके जहन में उजागर हुआ, जबकि शायद कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके दिल में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, जैसे वो, मैंने कहा ना कि वो माशरे के लिए एक बहुत ख़ास शख्सियत साबित होती है, लेकिन क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको शऊर नहीं दी जाती, उनको बाउंड किया जाता है, तो वो खुल के नहीं आती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस मखलूक को खुदा पाक ने एक मजबूत मखलूक का सपोर्ट सिस्टम बनाया, तो वो मखलूक कमज़ोर तो नहीं हो सकता ना। ये कुर्सी कमज़ोर तो नहीं हो सकती ना, जिसने मेरे जैसे वज़नी इंसान का वज़न पकड़ा हुआ है। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो मिसाल है। तो हम लोग सपोर्ट सिस्टम है, तो हमें सही जगह लगाए। मैं यही कह रही हूँ ना, हमारे जहन को सही जगह लगाए। ये पड़ोसियों के घरों से निकाल के दुनियावी निज़ाम को चलाने के लिए हमारी मदद ली जाए। खैर, ये बहुत अच्छी बात है कि ज़ारा जो है, ज़ारा की लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनके फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हम असफन साहब की तरफ जाते हैं। असफन जी, वैसे तो मर्दों के लिए 2 फील्ड हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। बिल्कुल। ठीक है। नर्सिंग के बारे में तकरीबन औरतें सोचती हैं, तकरीबन हमारी जो लड़कियां हैं वो नर्सिंग की तरफ जाती हैं। आपने बीएस मतलब बैचलर नर्सिंग में बैचलर ये स्टूडेंट कैसे बने? कैसे ख्याल आया कि मुझे नर्सिंग ही करनी? मैं वैसे पहले जो मेरा इरादा था ना, वो MD कैट का इरादा था जी। बस खुदा का करना ऐसा वो वहाँ पे नहीं हो सका जी। तो फिर उसके बाद यानी कि मेरा रोजाना करना तो मेडिकल ही है, मतलब इंजीनियरिंग में तो पोस्ट है ही नहीं। अगर आपने मेडिकल किया, किसी न किसी मतलब पोस्ट पे आप लग जाएंगे। और इसके अलावा जो मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है वो डेरा बुगटी से है। तो डेरा बुगटी में यानी कि सेहत के हवाले से फैसिलिटीज बहुत ही कम। क्या बात है सर। तो मैं चाहता हूँ यानी कि थोड़ा बहुत, यानी कि इंसान अपने लिए तो करता है, थोड़ा बहुत यानी कि इंसानियत के लिए भी करे। तो इसलिए यानी कि मैंने सोचा कि नर्सिंग बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा तकरीबन अभी जो न्यू गवर्नमेंट आई है इमरान खान की, तो पहले नर्सिंग में इतना वैल्यू नहीं था। BS नर्सिंग अभी है, तकरीबन रिसेंट कुछ साल हुए हैं, तो उसका तकरीबन 17 ग्रेड है। MBBS 18 है तो वो 17 है। तो इसलिए यानी कि थोड़ा सा इज्जत वाला भी। अगर देखा जाए तो नर्सिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक नर्स जो है वो एक रूहानी माँ भी होती है, जो हमें उस वक्त ख्याल रखती है हमारा जब हम मोहताज पैरालाइज होते हैं। बेशक डॉक्टर का भी बहुत बड़ा ओहदा है कि वो हमारे जिस्म का इलाज करता है, अल्लाह पाक ने उसकी हाथों में सलाहियत दी है, लेकिन एक नर्स वो हमें संभालने में, हमें उठने बैठने, यानी कि एक माँ जैसे कि अपने बच्चे, एक पैरालाइज बच्चे, एक छोटे से मासूम बच्चे को उठाती है, उसी तरह एक नर्स का काम होता है। तो सलाम है आप लोगों की काम का। मैं वैसे यानी कि जहाँ अपने घर वाले रिश्तेदार छोड़ देते हैं वहाँ पे नर्स खड़ा हो जाता है। और आपकी तो वैल्यू आपके टाउन में भी बहुत ज़्यादा होगी ना, क्योंकि जब वहाँ पे आपको यकीन आएगा कि हमारे मोहल्ले में भी जो मेल जो होते हैं हेल्पर जो हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो हमारे मोहल्ले में भी थे। मैंने देखा है कि वो बहुत हेल्प आउट करते हैं। वो उन लोगों का जो ड्रिप अगर चढ़ाना होता है, कुछ और इंजेक्शन लगानी होती है, हाँ बिल्कुल मैम। तो ये बहुत आप कारआमद है अपने इलाके के लिए। और इसके अलावा मैम, जिस तरह आपने बात की थी कि नर्सिंग में पहले यानी कि ये रुझान होता था कि सिर्फ लड़कियां करती थी, लेकिन अब आजकल इस तरह हो रहा है। तो नर्सिंग में हमें नर्स जो लफ्ज है ना, वो लगती लड़की है, क्योंकि नर्सिंग का आगाज किया था वो लड़की थी, एक नाइट फ्लोरेंस। बिल्कुल। तो उसकी वजह से यानी कि पहले तो सिर्फ फीमेल ही होती थी वहाँ पे, मिडवाइफरी वगैरह हो गया। तो अब आप ज़ारा के साथ काम कर रहे हैं साइंस सेक्शन को। जी, साइंस और मैथ। जी, साइंस और मैथ। हाय हाय हाय, साइंस से तो मैं दूर भागी, बायोलॉजी से मैं भी कब जानवरों की डॉक्टर तो बन ही जाती, लेकिन मैं भाग गई बस एक वो मेंढक को देख के। लेकिन मैथ्स
وہ جو نہیں سر سے گزرنے والی چیز ہے, لیکن ٹھیک ہے, مطلب انٹرسٹ لیا جائے تو بیسٹ ہے. مطلب دیکھتے ہیں, مطلب آپ کا اقرا یونیورسٹی سے اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کی ورڈ بھی اتنی ہوگی. لیکن زہرا آپ سے بات کرتے ہیں, یہ فاؤنڈیشن کا خیال کیسے آیا اور اتنا بڑا قدم آپ نے کیسے اٹھایا اور یہاں سے وہاں شفٹ کیسے ہوئی, یہ ہمیں جرنی بتائیں ذرا. ایکچولی آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز جو ہے ریکنٹینیو کی اور اپنی شادی کے بعد, تو میں نے ماسٹرز بی ایڈ ایم ایڈ سارا کچھ جو ہے وہ شادی کے بعد کیا. ساتھ ساتھ بچے بھی ہوتے رہے, 1 بچہ 2 بچہ 3 بچے, فیملی کو بھی خوش کرتی فیملی بھی مطلب گفٹ دیتی رہی. ایکچولی ہم جیسی لیڈیز ہیں نا, ہمیں پھر رول ماڈل ہیں ہم لوگ. بالکل, کیونکہ اگر ایک لڑکی ڈائریکٹ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرے اور سب کچھ سائڈ پہ چھوڑ دے شادی کے بعد, تو آگے لوگ بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں. وہ کہیں گے کہ ان کا تو فیملی پلان ختم ہی ہو گیا, اسٹارٹ ہی نہیں ہوا. تو اپنی فیملی بھی ضروری ہے, بچے بھی ضروری ہیں, ان کی اسٹڈیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہر رشتے کو مینٹین رکھا ہے ماشاءاللہ, کوشش کی ہے میں نے, اور آئی ہوپ سو کہ مینٹین ہی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اقبال اکیڈمی اینڈ فاؤنڈیشن کا خیال, ایکچولی میرے بابا ٹیچر رہے ہیں 45 ایئرس. ان کی ڈیتھ ہوئی 2018 میں. اس ٹائم پہ میرا ماسٹرز اور بی ایڈ کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو ان کی لاسٹ وش تھی, ان کے اقبال اکیڈمی کے نام سے 3 برانچز رہی ہیں, اور وہ بھی غریب بچوں اور آرفن بچوں کے لیے جو ہے فری ایجوکیشن دیتے رہے اپنی پوری زندگی. تو ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ صرف ایک بیٹا ہی تو اپنے باپ کا اور ماں کا نام نہیں روشن کر سکتا نا. مطلب اگر میں بیٹی ہوں تو کیوں نہ مجھے میرے والد کے نام سے پہچانا جائے. تو میرے بابا کی ڈیتھ 18 اگست کو 2018 میں ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ جو میرے بابا کو اصالِ ثواب بھی جاتا رہے, اور دنیا کی بیٹیوں کے لیے میں رول ماڈل بن جاؤں کہ ایک بیٹی اپنی باپ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ بھی سکتی ہے. مطلب دنیا سے رابطے منقطع بھی کر سکتی ہے, اور اپنی پوری لائف کو اور بچوں کے لیے, اسپیشلی آرفن بچوں کے لیے کس طرح سے وہ مطلب ڈونیٹ کر سکتی ہے. آپ نے اپنے بابا کو صدقہ جاریہ ایگزیکٹلی میرے لیے, وہ میری طرف سے ایک اولاد ہونے کا مجھے تو نہیں لگتا ہم کبھی حق ادا کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری طرف سے. تو پھر میں نے اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد جو ہے یہ سوچا کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں اقبال اکیڈمی بناؤں گی, فاؤنڈیشن بناؤں گی, جو پہلے ہمارے بچپن میں وہ چلا رہے تھے. ان کی جو انتقال کے وقت ان کی جو ڈیزائر تھی کہ آئی وش کہ میرا اسکول اب ہوتا, کیونکہ تم اب اتنی بڑی ہو گئی ہو, دوسرے اسکولز میں پرنسپل ہو, تو آئی وش کہ میرا اسکول ہوتا تو تم وہاں پرنسپل ہوتی, اقبال اکیڈمی پھر چلتا. اچھا ہوا ایسے کہ ان کی ڈیتھ والے دن ہی میں نے شام کو ان کے ساتھ چائے پی, اور میں ان کو کہا کچھ بھی کریں گے اسکول کھولیں گے دوبارہ, اقبال اکیڈمی دوبارہ کھولیں گے آرفن بچوں کے لیے. مطلب یہ لاسٹ آپ کے بابا کی یہ ہماری لاسٹ میٹنگ تھی اور ہمارے لاسٹ ورڈز تھے 18 اگست 2018 کو ہی. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں کافی 6-7 منتھ تک تو میں کافی مطلب ڈسٹرب رہی, اور مطلب ایسا بھی ہو گیا تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹرز نے سجیسٹ کر دیا تھا کہ بھئی آپ ان کو سائیکالوجیکلی ایشوز ہیں اور یہ وہ, کیونکہ ایک بیٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے ان کے والد کی ڈیتھ کا. تو جو ہے اس کے بعد میں کافی ڈپریشن میں رہی 6 منتھ تک, تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہی. اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. میں کہتی تھی کہ دیکھیں ایک آرگنائزیشن چلانے کے لیے, ایک اسکول چلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یا تو گورنمنٹ کی سپورٹ ہو, پولیٹیکلی سپورٹ ہو, یا تو پھر آپ کو کسی بھی بڑے لوگوں کی سپورٹ ہو جو آپ کو سپورٹ کریں اس چیز کو آگے رن کرنے کے لیے. کیونکہ آرگنائزیشن ہمیشہ اسٹارٹ اپ میں آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ مانگتی ہے. اب میں ایز اے بیٹی, ایز اے ٹیچر, پوری زندگی ایک ٹیچر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کر پاتا, اس کی انکم اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سڈنلی ایک اسکول کھول لیں. تو بس کوشش میں نے یہ کی کہ جو تھینک یو سو مچ, کوشش میں نے یہ کی کہ جو ہے ہم کچھ کریں. مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا اپنی زندگی میں, یہ ایک سچ ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ چینل پہ جا رہی ہو, کچھ چیزیں ہڈن بھی رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز آپ کو بتانی چاہیے, جو فیکٹ ہے نا, جو سچ ہے آپ کو وہ بتانا چاہیے کہ ایک بندہ کہاں سے کس طرح سے کہاں پہنچا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ رول ماڈل بن جاتے ہو کسی کے لیے, اور کوئی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی زندگی کا ویژن نہیں جس کو سمجھ میں آ رہا, شاید وہ آپ کی صورت میں وہ چیز سمجھ کے اپنا راستہ بنائے. کیونکہ بعض اوقات بیٹیاں جو ہے نا وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم تو لڑکی ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں عورت سب کچھ کر سکتی ہے, اگر اس کے ارادے پختہ ہو نا تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. ایکچولی میرے بابا کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں لیاری کے ایک گھر میں رہ رہی تھی جو میرا اپنا گھر تھا. اسکول اوپن کرنا تھا تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کہاں سے انویسٹ کروں, کیا کروں,
تو فائنلی میں نے وہ گھر سیل کر دیا. وہ گھر سیل کر کے پھر میرے پاس جو انویسٹمنٹ تھی وہاں میں نے جگہ پرچیز کی. مجھے کسی نے ریفر کیا تھا کہ رئیس گوٹ ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. اس دوران میری ریسرچ بھی چل رہی تھی چائلڈ ابیوز کے اوپر بینظیر یونیورسٹی میں. تو میرا سارا فوکس اس پہ تھا کہ کیوں بچے ابیوزڈ ہو رہے ہیں, چائلڈ لیبر کا شکار ہیں, اگنورنس کا شکار ہیں, کیا وجہ ہے. تو پھر مجھے کچھ بھی اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آیا. بابا کی ڈیتھ کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بس یہ چھت اگر میں آرفن بچوں کے لیے لگا بھی دیتی ہوں تو ان کے لیے تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے 10 چھتیں دیں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ہے نا, میں نے پھر مطلب ایسا کیا کہ بس سڈنلی میں نے وہ گھر سیل کیا. رئیس گوٹ پہ میں نے پلاٹ لیا, پھر میں نے وہاں اسکول بنوایا. ویژن یہی تھا کہ جتنے آرفن بچے پڑھ لیں گے ان کے بدلے میں, اس چھت کے بدلے میں اللہ مجھے جنت میں چھت دیں گے, مجھے جنت میں گھر دیں گے, میرے بابا کو گھر دیں گے جنت میں. تو بس یہ سوچ کے نا میں نے وہ گھر سیل کر دیا. بہت لوگ میرے مخالف ہو گئے, اپنے ہی لوگ مخالف ہو گئے. تو پہلے یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی پراپرٹی جو سیل کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو. ایک تو ان چیزوں کا مقصد لوگوں کو اکثر سمجھ میں نہیں آتا. اور بہت سارے لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے, مطلب ان کو میرے ڈیسیجن غلط لگنے لگ گئے. ان کو لگا کہ یہ بیوقوفانہ حرکت ہے, بیوقوفانہ فیصلہ ہے. اپنی چھت کون داؤ پہ لگاتا ہے, اپنے بچوں کی چھت. لیکن اگر مجھے دنیا میں اس کا اجر نہ بھی ملے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ہے میرے لیے, میرے بابا کے لیے. تو پھر جا کے میں نے اقبال اکیڈمی کا 2019 میں نے وہ جگہ پرچیز کی, اور 2020 میں ہم نے فائنلی اسکول ڈیولپ کر لیا. بہت سارے ہرڈلز آئے, بہت لوگوں کے پاس گئی, بہت ریکویسٹ کی کہ میرے پاس جو تھا میں لگا چکی, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, صرف میرے بچے میرے پاس ہیں اور میرا ہسبینڈ میرے پاس ہے. تو کوئی ہیلپ کرے. یہ یتیم بچوں کو میں, وہاں پر 550 کے قریب بچے اسکول گوئنگ نہیں تھے, جو روڈوں پہ گھومتے تھے, جن کے پیرنٹس ان کو کم عمر میں مزدوری پہ لگا دیتے. دیکھیں پیرنٹس بھی مجبور ہیں, ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی تو وہ چھوٹی عمر میں بچوں کو یہی کروائیں گے نا, مزدوریاں کروائیں گے. اسکول کا سسٹم تھا نہیں اتنا کوئی خاص, کوئی آپشن ان کے پاس تھا نہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. ہمارے پاکستان میں ایک اور کمیونٹی بھی ہے, اسماعیلی کمیونٹی, آپ جانتی ہیں؟ جی جی. تو یہ ان کی, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ کیا ہیں کہ جو باہر سے آئے ہوئے, پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے, جو مائیگریٹ کر کے آئے, انہوں نے ان کو پناہ دیا, بہت سے لوگ آئے. لیکن مجھے ان کے اسکیم کیوں پسند ہے مجھے ان کی, کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بچوں کے لیے جو کہ مزدور بچے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کمانا ضروری ہے, کیونکہ وہ ظاہر بات ہے کون سا سسٹم ہے جو کھلا سکتا ہے, آپ کو کمانا ضروری ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, اب اسی کمیونٹی میں ان کو پڑھانا ضروری ہے. اب کچھ بچے جو رات کو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں تو برڈن ہے ان پہ کہ وہ دن کو اسکولنگ کریں گے. اب کچھ بچے جو دن کو مزدوری کرتے ہیں, تو اس کمیونٹی نے کیا کیا کہ نائٹ اسکول بنا دیا ان کے لیے. تو یہ کتنی بڑی اسکیم اور کتنی بڑی آئیڈیاز ہے کہ ان کے اندر, ان کی کمیونٹی کے اندر ایک بچہ نہیں ہے جو پڑھ نہیں رہا, ایجوکیشن نہ حاصل کر رہا, جس نے ایجوکیشن نہ حاصل کی. اور وہ لڑکیاں جو ایک ایج میں مائیگریٹ کر کے آئی ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی پڑھ رہی ہیں. تو یہ تو ہمارے سسٹم کی بھی تھوڑی سی کمی ہے کہ نائٹ اسکولز نہیں ہیں. اور ماں باپ کی, آپ نے کہا چلو صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو مزدوری کرا رہے ہیں, لیکن وہی ماں باپ ان کے فیوچر کا بھی تو خیال رکھیں نا. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے اسی حوالے سے جو ہے پیرنٹس کو بھی, جب میں رئیس گوٹ میں نئی شفٹ ہوئی تو پہلے تو ایک ہوتا ہے نا کہ میں ایک, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بلوچ نہیں ہوں, بٹ آئی لو بلوچ کلچر. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس بلوچ تھے. بابا کی ڈیتھ کے بعد جن بچوں کو میں نے پڑھایا وہ سر اسکن کی ایج کے تھے, انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا. وہ جو عزت دیتے تھے نا مجھے, تو مجھے فیل آیا کہ کیوں نہ ان بچوں کو ہی میں آگے لے کر جاؤں. ان بچوں نے مجھے کہا کہ مس بہت سارے ایریاز ایسے ہیں, اور اسپیشلی رئیس گوٹ کا ایریا ایسا ہے جہاں پر ہمارے بہت سارے بلوچ کمیونٹی کے بچے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, سندھی کمیونٹی کے بچے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, چائلڈ لیبر کا شکار ہیں, بٹ اسکولنگ اچھی نہیں ہے وہاں پر. کوئی بھی باہر کے اسکول وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میری ایکچولی رہائش کراچی کی ہے, اسٹارٹنگ سے پیدائش بھی یہیں کی ہے, تو میرے لیے وہاں جا کے اسکول کھولنا اور رہنا بہت بڑا ایک اسٹیپ تھا. میرے اپنے بچوں کی اسکولنگ مجھے چھڑوانی پڑی. وہ کلفٹن یہیں پر آتے تھے, اقرا روضۃ الاطفال میں, تو ان کی مجھے یہاں سے اسکولنگ چھڑوانی پڑی, اور 1 سال تک میں نے اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کروائی ہے. پھر اس کے بعد قربانیوں پہ قربانی. میں تو حیران ہو رہی ہوں جو ہے یہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد پھر جب ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تو ہمارے اسکول میں سب سے پہلے تو ہمیں تو ایریا وائز بڑی ہرڈلز آئیں. مینس کہ ہمارے اگینسٹ لوگ ہو گئے
بہت ساری چیزیں ہمیں سفر کرنی پڑی, کیونکہ دیکھیے ہر ایریا آپ کو فوراً سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم کسی بھی این جی او کے ساتھ ابھی تک کنیکٹ نہیں. اچھا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, یہ جو آپ نے یہ کہا نا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ایریا کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ تنقیدی نشانہ سب سے پہلے وہی آپ کے خلاف ہوتے ہیں. جی. پھر ایکچولی ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے شاید. پھر میں نے پیرنٹس سے میٹنگ شروع کی, پھر ان کو تھوڑا تھوڑا ایجوکیٹ کرنا شروع کیا, ایجوکیشن کی ویلیوز بتائیں, اپنا بتایا کہ میں آپ لوگوں کے بچوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں, اپنا خاندان, اپنا گھر بار, اپنی فیملی, سب کو ناراض کر کے میں یہاں آئی ہوں. اگر آپ لوگ ہی مجھ سے ناراض رہیں گے تو میرا تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک شکوک کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے انسان کو, بھائی یہ کیسے ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا آج کل ایسی ہے کہ بلا غرض کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. خاص کر ہمارے ملک میں تو یہی ہے کہ اگر ویکسینیشن میں آپ نے جیسے کہ ہیلتھ ورکر, آپ نے یہ کہا, تو ہیلتھ ورکر بھی بہت زیادہ جو کام کرتے ہیں, جن کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ملتا ہے, اتنی بڑی سیلری نہیں ہے ان کی, لیکن وہ دھوپ میں سڑ رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں انہی کو نہیں پہچان رہے ہوتے جو مدد کرنے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. اچھا اسفند سر, آپ کی بات کرتی ہوں. آپ نے تو ماشاءاللہ سے آپ ایک یونیورسٹی میں ایک تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن یہاں شفٹ ہونا, اس طرف شفٹ ہونا, ظاہری بات ہے شروع میں تو والنٹری کام کر رہے ہوں گے, یا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی ایک اماؤنٹ اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے لیکن وہ نہیں جو آپ کے تعلیم کے مطابق ہو. جیسے کہ انہوں نے بھی کافی نقصان کیا اپنا, تو ایک راستہ دوسروں کو دکھایا. تو آپ بھی, تو کیسے آپ اس سسٹم کے ساتھ کیسے جڑ گئے؟ سب سے پہلے یعنی کہ جب ہم نے اسکول کا اسٹارٹ اپ لیا تھا نا, تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے فیملی کے بچوں کو یعنی کہ ایڈمیشن دیا تھا. اس سے پہلے یعنی کہ جس اسکول میں پڑھ رہے تھے, جن اسکولوں میں, وہاں پہ مطلب پڑھائی کا کچھ خاص نظام نہیں تھا. تو جس طرح بچے داخل ہوئے اس کے بعد یعنی کہ میں بھی گیا میم کے پاس, تو ایز اے ٹیچر, سینئر ٹیچر کی حیثیت سے, اچھا بچوں کے تھرو گیا. تو پھر یعنی کہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ یہاں کا تعلیم تو کافی اعلیٰ تھا, بہت اچھا تھا. تو میم کی یعنی کہ جو ہمارے ساتھ مطلب اخلاق تھی, اور اس کے علاوہ ہم نے بہت کچھ میم سے سیکھا ہے, جتنا یعنی کہ ہم نے پڑھایا نہیں جتنا میم سے سیکھا ہے ہم نے. بڑی بات ہے. تو اس طرح یعنی کہ وہ ایک میم کے ساتھ یعنی کہ جو مطلب دیکھا ہم نے, میم انسانی جذبہ ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ یعنی کہ خود بخود دماغ کنورٹ ہوتا گیا. تو اس طرح اچھا یہ بھی ہے کہ ماحول کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. خاص کر ہمارے مرد حضرات جو ہے ایسی سوچ بہت کم مرد رکھتے ہیں آج کل کے دور میں میں کہہ رہی ہوں, لیکن بہت رکھتے ہیں, لیکن بہت کم مرد رکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے بارے میں کوئی کچھ سوچے. اور عورتیں, میں کہتی ہوں عورتوں میں اتنی طاقت ہے ظالم میں کہہ رہی ہوں نا طاقت, یہ گھر جلانے میں بڑا ماہر ہے. مطلب ایک عورت کہتی ہے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایک بھری ہوئی فیملی جو خوشحال ہے, ایک چھوٹی سی لڑکی گھستی ہے اندر اور وہ فیملی دھرم برم, وہ الگ. اب دیکھیں کتنی طاقت, اس کو پازیٹیو دیکھیں نا, لیتی نہیں ہے لیڈیز, کتنی طاقت ہے اس میں, اس نے پورا دھرم برم کر دیا. اور ایک عورت جب گھستی ہے تو پورے خاندان کو ایک ساتھ کر دیتی ہے. تو عورتوں میں اللہ پاک نے بہت پاور دی ہے, اور ایسی عورتیں میں نے کہا یہ ثابت قدم ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثال ہے ان عورتوں کے لیے جو میری طرح پڑوسیوں کے گھروں میں کان لگائی ہوتی ہیں. ارے بابا یہاں پہ جب آپ دماغ لگائیں گی نا تو آپ کے ماحول میں, محلے میں جو بچے جو نہیں پڑھ رہے ان کی صحیح تعلیم, یعنی کہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. کہتے ہیں پڑھی لکھی عورت اور ایک باشعور عورت ایک پڑھا لکھا اور باشعور معاشرہ بناتی ہے. ہم نے اپنے اسکول کے اندر بھی یہی سسٹم رکھا ہوا ہے. جب ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تھا تو میں وہاں سے یہاں آتی ہوں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں, ویکینڈ پروگرام چل رہا ہے میرا, ایم ایس ایجوکیشن, ایم فل ایجوکیشن کر رہی ہوں میں بیسکلی. تو ہم نے اپنے اسکول کا ایک رول بنایا تھا کہ جو ٹیچر پڑھائے گا نا وہ پڑھے گا بھی ساتھ میں. تو ہم نے کیا کیا کہ وہاں پر سیم میری طرح کی کنڈیشن میں اور بہت سی بچیاں تھیں جن میں مجھے اپنا پاسٹ نظر آتا تھا کہ فائنینشیلی ایشوز, فیملی سپورٹ نہیں, سوسائٹی کے مسئلے مسائل, تم لڑکی ہو, تم بیٹی ہو, تم یہ نہیں کر سکتی, تم ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی, تمہیں بس شادی کرنی ہے, اپنا گھر دیکھنا ہے. شادی بجا ہے, فیملی بجا ہے, آپ کا رائٹ ہے, سنت بھی ہے, آپ نے کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فیملی کو بھی تو ایجوکیٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو ایکچولی ہم نے پھر میں نے یہ رول بنایا تھا کہ سب پڑھیں گے, ہمارے بچے بھی پڑھیں گے, ہمارے ٹیچرز بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گی. حالانکہ میرا ماسٹرز بی ایڈ ایم ایڈ ہو چکا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں ایم فل کرتی ہوں, پھر میں نے سوچا میں انشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کروں گی, لاسٹ سیمسٹر میرا. ان کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے. تو ایکچولی وہ بچے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے جن کو کبھی بیک سپورٹ نہیں ملا ہو, تو پھر وہ جب ان کو سپورٹ ملتی ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس اب کچھ کر جاؤ.
دیکھیے میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جن کو پڑھنے کا شوق ہے, میں حیران ہو جاتی, میں سچ بتاؤں میرے لیے وہ دنیا کے عجوبے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. میں آج بھی بچوں کو کہتے ہیں بچپن لوٹ آئے, ہر کوئی چاہتا ہے میرا بچپن لوٹ آئے, میں چاہتی ہوں نہ لوٹے آئے بھائی. آج کل کے بچوں کو جو میں بیگ اٹھاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا, میں کہتی ہوں نہیں میں یہی ٹھیک ہوں. تو بڑی بات ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے ابھی بھی تعلیم آپ نے جاری کی. کنٹینیو رکھ رہی ہوں اس لیے کہ ہماری پالیسی ہے کہ ٹیچرز ہمارے جو ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیچرز ایکچولی وہ پریویلیج ایریا ہے وہاں ہمیں ہائر کوالیفائڈ لوگ نہیں ملتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کو ہم ہائر کوالیفائڈ خود بنائیں, کیونکہ ہم دیکھیں لوگوں کو بہتری کی طرف ہم لائیں گے. ایک بچی ہے جس کو ایک انوائرمنٹ نہیں مل رہا, جس کو کوئی بیک اپ نہیں مل رہا, جس کو فائنینشلی ایشوز ہیں, وہ میٹرک کر کے گھر بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ اقبال اکیڈمی کا حصہ بنتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ ہائر ایجوکیشن بھی لے رہی ہے. اچھا, آپ مطلب ان کی گھر والوں کو بھی ایجوکیٹ کرتی ہیں, کیونکہ آپ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ گھر والے بھی یہ کہیں گے کہ کیوں پڑھ رہی ہو بھائی. جی جی, ایکچولی ہم پہلے فیملی سے ہی بات کرتے ہیں, وداؤٹ فیملی پرمیشن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بھی اچھا ہے نا کہ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, اور ایک اڈلٹ لڑکی کو یعنی کہ ایک لڑکی کو پڑھانا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے کیا دیکھا, آپ جب مطلب یہ فاؤنڈیشن سے پہلے وہاں پہ بچوں کی مزاج ان کا ٹھیک ہے, اور فاؤنڈیشن آنے کے بعد ان بچوں کے مزاج میں آپ نے کیا فرق دیکھا؟ اسٹارٹنگ میں تو تھا یعنی کہ جس طرح کوئی مطلب جس طرح اچھا اسکول نہیں ملے تو صاحب ظاہر سی بات ہے, اگر مطلب ان بچوں کو پڑھانا بھی ایک چیلنج ہے, بہت ہی ٹف ہے, بہت ٹف ہے. جنہوں نے پڑھائی اور جو فطرتاً اتنے, میں کہتی ہوں وہاں کے بچے اتنے جمپنگ ہیں, مطلب بال نہیں ہوتا جمپ والا ربڑ کا. اور میم ویسے پڑھانا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن ایک سر سے وہ بات کرتے تھے کہ غلط کو دوبارہ درست کر کے پڑھانا مشکل ہے. مطلب اسٹارٹنگ میں اگر ایک چیز ہے آپ نے غلط پڑھا ہوا ہے, اس کو دوبارہ درست کروانا وہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور ہم نے پڑھانا اتنا وہ مشکل. ایک سال تک جو ہے نا بچوں کی ایتھکس پہ کام کیا ہے. ابھی میری ایک ورک شاپ تھی 2 ویکس پہلے, اس میں نے پیرنٹس کے اویئرنیس کا پروگرام رکھا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ 5 گھنٹے ہم بچوں کو صرف اپنا سلیبس کور نہیں کروا رہے. ہم نے 1 سال تک, آپ یقین کریں گے جب ہم گئے تھے نا, بچے مجھ سے بھی تو سے بات کر لیتے تھے, میڈم تو تربیت نہیں. اب ہمارے بچے, اگر کوئی بچہ کلاس میں تو کا ورڈ یوز کر دے نا, نیا آنے والا, وہ آفس میں کمپلین لے کے آ جاتے ہیں, میم اس نے ابیوزو لینگویج یوز کر دی, یہ تو بول رہے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا فرق آیا ہوگا آپ لوگوں کی. بالکل, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے سر. اچھا, ایک بچہ اسی ماحول سے جب نکل کے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ دوسرے بچے کو بھی ایکچولی سمجھا رہا ہوتا ہے, سمجھو وہ ماحول بنا رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ کتنا بڑا, مطلب آپ لوگوں کو مشکلیں تو بہت پیش آئی. بالکل بالکل, سب سے پہلے جیسے بال نوچے ہوں گے, یہ کیا کر دیا بھائی شروع میں, مطلب یہ ہوتا ہے. ایک ٹائم تو ایسا آیا کہ بس میں نا ہار مان گئی. ہاں, بس میں اپنے ٹیرس پہ کھڑی ہو کے میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے ڈیسیجن لیا ہے تو اس میں آپ کی مدد ہوگی آگے یا نہیں ہوگی. مطلب آپ کی مدد سے ہی میں یہاں تک تو پہنچی ہوں, مطلب مزید آپ کی مدد ریکوائرڈ ہے مجھے, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا, چاہے آپ کو 1000 لوگ بھی پھر سپورٹ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ مطلب میرے اپنے بچے ہیں نا, وہ مجھے ونڈو سے دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے مما پریشان نہیں ہو, ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے یہاں پر. مطلب یہ سچویشن تھی. اچھا, خوف بھی ہوتا ہے نا ایکچولی, لائٹ کا بھی ایشو تھا وہاں پر. لائٹ کے علاوہ آپ کی سیکیورٹی پرابلم بھی ہو جاتی ہے, ایک عورت ہے اور پھر ایسے ماحول میں جانے جہاں پہ عورتیں نکلتی نہیں ہیں, وہاں پہ مردوں کے لیے بھی آپ ایک عجوبہ ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایکسیپٹ کرنا, اور بہت زیادہ مطلب ایسا تھا کہ جب ہم اسٹارٹنگ میں گئے تھے تو ہم 8 منتھ ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی. جو بندی کراچی میں فل اے سی روم میں رہ رہی ہو اور اتنی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو, اور سڈنلی وہ ایک جگہ چاہے جہاں نہ گیس ہو, نہ پانی ہو, نہ بجلی ہو. پھر ایک گانا بجتا دماغ, جانے کہاں گئے وہ دن. اچھا, ہم بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی جرنی اسٹارٹ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے بہت اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ایک ایسی اسٹوری سننے میں جو طاقت آپ میں بلڈ اپ ہوتی ہے, جو پاور, حالانکہ میں کچھ کرنے والی ہوں نہیں, لیکن پھر بھی ایک مائنڈ سیٹ جو بنتا ہے, ایک اویئرنیس آتی ہے, وہ بہترین ہے. تو گولی شاہ رخ کا زیری کسانی بریک ہی اچانک بلوچی میں شفٹ ہو گئی. زیری کسانی بریک کی بتا ساڑی پہ میں گھوم دیتا ہوں. واشد کے گلی چارو کا بریکن چی ساریان چونکہ ماں زارہ
اور ہسبند صاحب ماں گپوتران آگے گزار گئے تھی بس مشکل بھی یک ماحولی تو کر روگ اور خاص کر جنین آدمی روگ اچھی ماحول کہ وہ جنین آدمی ڈرنا ہی ادھر نہیں آیا اور ایک شرمندگی بھی اچھا ایک شرمندگی بھی ہوتی ہے عورت میں کہ میں تھوڑی سی میں زیادہ ایکٹیو ہوں دوسری عورتیں ایکٹیو نہیں ہیں. تو اس ماحول میں آپ کا رہنا اور آپ کا یہ این جی او یہ فاؤنڈیشن چلانا اور بچوں کو پڑھانا یہ بہت بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے. لیکن دوسری بات یہ کہ اکثر ہم لوگ اپنے ماحول سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی تربیت ملے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان بچوں کو شروع میں تو ہمارے لیے ایک چیلنج تھا, تو آپ کو خوف نہیں آیا کہ میرے بچے بھی مشغول کہیں انہی کی طرح ویسے ہی نہ ہو جائے, مطلب جن کی نہ پڑھائی میں دل ہے نہ ان کی ذہنی کوئی تشکیل ہے؟ ایکچولی میرا اوپینین یہ ہے کہ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنے ہوں یا کسی اور کے ہوں. ان کو صرف پالش کی نیڈ ہوتی ہے. اگر میرے بچوں نے کچھ ٹائم وہاں گزار لیا تو ایسا میری کوشش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچے ڈائیورٹ ہوں. ہاں اچھی چیزیں تو ڈائیورسٹی اچھی ہے, آپ اچھی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہو, لیکن میری کوشش یہ تھی کہ جس اسٹینڈرڈ پہ میں اپنے بچے کلفٹن کے بچے وہاں لے کر گئی نا, تو میری کوشش یہ تھی کہ اب وہ سارے بچے میرے بچوں جیسے دکھیں. مجھے وہ سارے بچے ویسے ہی, ان بچوں میں مجھے زہران محمد زونی چاہیے. مطلب اب آپ یقین کریں کہ ہمارا میگا ایونٹ ہوا تھا, اس میں ہم نے جب گیسٹ بلائے تھے تو ہمارے بچوں نے پرفارم کیا تھا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیوز بھی سینڈ کروں گی, آپ دیکھیے گا, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ پریولیج ایریا کے بچے ہیں. ہم نے جب وہاں کے گوٹ کے کچھ رئیس وغیرہ ہیں ان کو بلوایا تھا, تو انہوں نے یہ فیڈ بیک دیے تھے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے گوٹ کے بچے ہیں. یہ میڈم کہیں کراچی سے بچے لائی ہیں اور بچے چینج ہیں کچھ. تو باقاعدہ پھر ہم نے ان کو اسکول میں وزٹ کروایا اور پھر ڈیورنگ دا اسکول آورز ہم نے وہ بچے ملوائے ان سے کہ دیکھ لیں, آپ تسلی کر لیں گے ہمارے ہی بچے ہیں, ہمارے بہت بڑا ویژن تھا آپ کا جو بہت بڑی محنت اور بہت بڑی ایک قربانیوں سے آپ کو ملا ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال سے ابھی بھی آپ یہ قربانیاں دیتی جا رہی ہیں, کیونکہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ تقریباً این جی اوز میں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ فاؤنڈیشنز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل سپورٹ بہت مشکل سے ملتا ہے آپ کو. اور فائنینشیل سپورٹ ابھی سب کو چاہیے. اگر میں ہوں, میں جاب کر رہی ہوں تو مجھے چاہیے جو میں جاب کر رہی ہوں, لیکن آپ لوگ والنٹری کام کرنا, اپنی جاب چھوڑنا, اپنی چیزیں چھوڑنا اور ایک ویژن میں لگ جانا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو نقصان کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے تو نقصان ہو رہا ہے, میں اپنے بچوں کو, ایک ماں بھی ہیں اوپر سے؟ ایکچولی بچوں کا جس طرح سے میرے بچوں کا تعلق ہے تو میں ایک پورا اسکول ہوں, کیونکہ 17 سال سے میں اس فیلڈ کے اندر ہوں, پرنسپل بھی رہی ہوں, ہیڈ بھی رہی ہوں ڈفرینٹ اسکولس کے اندر. تو اپنے بچوں کی اسکولنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ سب سے بڑی تربیت گاہ ایک بچے کے لیے. تو میں نے اپنے بچوں کو شروع سے اپنے پاس ہی رکھا, خود پڑھایا, کیونکہ یہ ساری ایجوکیشن جو ہے یہ کہاں کس کو فائدہ دے رہی ہے, یہ میری آگے آنے والی نسلوں کو فائدہ دے رہی ہے, میرے بچوں کو فائدہ دے رہی ہے. ہم ایک گوٹھ میں رہ رہے تھے جہاں سے آنا اور جانا بہت زیادہ مشکل ہے. وہاں پر رہ کے اپنے بچوں کو میں نے اسکولنگ کروائی ہے. میرے بڑے بیٹے کو اس کے بعد حافظ بننے کے بعد میں نے اس کی اسکولنگ, ماشاءاللہ ان کا بڑا بیٹا حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, تو وہ 13 سال کا ہے ماشاءاللہ. جنت کے لیے بھی دروازہ آپ نے کھول دیا, بس کوششیں کی ہے ہم نے. تو بیٹے کو جب حافظ بنا لیا تو حافظ بنانے کے بعد 1 سال اس کو میں نے خود, جب ہم وہاں شفٹ ہو گئے تو 1 سال میں نے اس کو, مطلب بچپن سے تو میرے پاس پڑھ رہا تھا, ساتھ ساتھ حفظ ہو رہا تھا, تو اس کو اسکولنگ میں نے خود کروائی. پھر میں نے اس کا آرمی پبلک میں ٹیسٹ دلوایا تھا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا, کیا وہ آرمی پبلک کا میرٹ پہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتا ہے؟ اس بچے نے کلیئر کیا. لیکن پھر وہی ہرڈلز آئیں کہ بلوچستان ٹچ کر رہے ہیں, ہم اب چوکی کے قریب ہیں رئیس گوٹ, اور یہاں سے شارع فیصل بھجوانا آرمی پبلک میں سب سے بڑا. میرے بچے سے میں نے پرومس کیا تھا کہ جب حافظ بنو گے میرا وعدہ ہے میں خود پڑھاؤں گی, آرمی پبلک میں ایڈمیشن کرواؤں گی. میرٹ لسٹ پہ نام آ گیا, پھر آگے میرے 150-100 بچے آ گئے, کیونکہ مجھے ان بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے بچے کو بھی دیکھنا ہے. تو پھر میں نے اس سے یہ پرومس کیا کہ ابھی تو نہیں, لیکن کیڈٹ کالج میں انشاءاللہ ضرور داخل کرواؤں گی, تب تک یہاں کے کچھ بچے ایجوکیٹڈ ہو جائیں. اچھا بچے بیچ میں نہیں آتے, مطلب یہ کیا کریے ماں, اکثر ہمارے بچے جو ہے وہ آ جاتے ہیں بیچ میں کہ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے کہ ہماری اماں تو بھائی دوسروں میں لگی ہوئی ہے, ہم تو یہاں پہ خواہشیں, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی خواہش نہیں, آپ بچوں کی خواہش کو بھی. بالکل, اپنے بچوں کی خواہش کو بھی. یہ فیکٹ ہے, کیونکہ میری فیملی بیسکلی اسی لیے ناراض ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ صرف اوروں کے بچوں کو دیکھ رہی ہو, اپنے بچے دیکھو. لوگ
गांव से शहर की तरफ आते हैं, तुम शहर से गांव की तरफ चली गई। तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर मैंने इन 150 बच्चों में से 50 बच्चों को भी कामयाब बना दिया ना, तो अल्लाह ताला मेरे बच्चे चाहे गांव में हो, कहीं पर भी हो, कामयाबी उनके नसीब में है। ये मेरा यकीन है अल्लाह पे, और ये मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट है अपने रब पे, क्योंकि मुझे पता है कि हम जो करते हैं वो उसका सिला अल्लाह देता है। हमारी ज़िंदगी जैसा बीज बोओगे वैसा ही एग्जैक्टली। आपको पता है कि मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हुई कि मेरी बेटी, हाँ बेटे बाज़ औक़ात नाराज़ हो जाते हैं, बेटी मेरी वो मुझे लास्ट टाइम कह रही थी कि मम्मा जिस तरीके से आपने अपने बाबा के लिए स्कूल खोला है ना, जब आपकी डेथ हो जाएगी ना मैं भी आपके लिए ऐसी स्कूल खोलूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप मेरी डेथ होने का इंतज़ार करें? नहीं, तो नाना अब्बू की डेथ के बाद आपने स्कूल खोला ना, मम्मा मैं भी आपके लिए, मतलब ये बड़ी बात है कि वो आपके रास्ते में चलना चाहती मुझे अजर मिल गया ना, मतलब वो आप उनके लिए आइडियल हैं। मेरी बेटी के लिए मैं मतलब उसको बड़ा प्राउड फील होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी के लिए, आजकल के दौर में बेटी के लिए, माओं को तो बेटियां लिफ्ट ही नहीं कराती हैं। कहाँ, मैं तो कभी भी सोचती मेरी बेटी बड़ी होगी, अब माँ बुढ़ी हो चुकी है और साइड पे हो जाओ, कुछ मत बोलो, मैं तो सुन के मर जाऊँ। लेकिन क्या है कि ऐसी बेटियों के लिए ऐसे माएँ आइडियल बनती हैं जो दुनिया के लिए ही आइडियल बनती हैं। तो अब हम असफन साहब के पास जाएंगे कि आप तो मैथ्स पढ़ाते हैं भैया, इन मतलब मैथ्स पढ़ाने में आपको मुश्किलात नहीं पेश आई कि इतना हैवी सब्जेक्ट उन बच्चों को पढ़ाना जिनको पढ़ाई के मतलब जिनको उर्दू इंग्लिश तक रीडिंग करनी नहीं आती, मैथ्स तो उनसे एक अलग लैंग्वेज है, तो आपको मुश्किलात पेश नहीं आई? मैम स्टार्टिंग में तो मुश्किलात आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो मतलब माहौल में ढल गए। अच्छा, आपने कैसे इनके मिजाज को बिल्डअप किया? आपने कैसे इनके मिजाज को? मैं दरअसल मैं वहाँ का ही हूँ, रहायशी हूँ अभी फ़िलहाल। तकरीबन 2006 में जब नवाब बख्ती की शहादत हुई थी, तो उसके बाद 2009 में हम वहाँ से माइग्रेट करके आए इधर कराची। जी जी। तो इसके अलावा क्योंकि मुझे उनके मिजाज का पता था पहले, यानी कि किस मिजाज के हैं, किस तरह यानी कि चीज़ों को अडप्ट करेंगे। आपको तो पहले भागना चाहिए था। लेकिन फिर भी अल्लाह ने मदद की तो हो गया। लेकिन ये होता है ना कि ऐसी जगह पे जाने, जैसे कि मैं अगर अपने हस्बैंड की बात करूँ, जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे जब मैंने बच्चों को देखा, बहुत प्यारे बच्चे, लेकिन खेलना नहीं जानते भैया। मतलब जब मैंने वहाँ पे बच्चों को, उनके लिए खेल के एक दूसरे को चप्पलें मारना। जी जी बिल्कुल है, नाली बह रही है तो नाली में एक दूसरे को फेंकना, वो उनके लिए पीछे से थप्पड़ मारना। मैंने कहा इनको तो खेलना ही नहीं आता। हम शादी में बैठे हुए तो एक बच्चा आया, दूसरे बच्चे को ये लात मारी। अच्छा, माँ माशाल्लाह बैठी हुई है जैसे उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है, ना डर रही है ना कुछ कर रही है। मैंने कहा ये आपके बेटे ने, इतना छोटा लड़का था, दूसरा बेटा उसी का बेटा था, मैंने कहा इसने तो बहुत ज़ोर से इसके पेट पे लात मारी है। कहती कोई बात नहीं, लड़ते हैं फिर एक साथ खेलते हैं। हमारे साथ ये हुआ है कि हमने अपने स्कूल में मारना अलाउड नहीं किया हुआ है। आप देखिए इन बच्चों को कंट्रोल करना, मैं जो कह रही हूँ मेरा मकसद ये कि कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज। और हमारे पास जब बच्चे आए थे तो आप यकीन करें ना कि बस कुछ टाइम तक मैं ये सोचती रही कि या अल्लाह मैं इनकी तरबियत पे कैसे काम करूँगी। अपने 3 बच्चों की तरबियत करना, अपने एक बच्चे की तरबियत करना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये बच्चे ऐसे होंगे आगे जाके, क्या ये वैसे हो जाएंगे? आप यकीन करें मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो थी जब 14 अगस्त को हमारा मेगा इवेंट हुआ था और मैंने ये पब्लिकली अनाउंस किया था कि ये मेगा इवेंट ये बताएगा कि रईस गोठ में मैं कितनी चेंजेस लाई हूँ पेरेंट्स में और बच्चों में। आप यकीन करें 600 से अबव लोग थे उस मेगा इवेंट के अंदर, और हमारे बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर लोगों को दिखाएं कि वो प्रिविलेज एरिया के बच्चे लग ही नहीं रहे थे। इवन तो कि हमारे जो नर्सरी के छोटे से बच्चे थे ना, वो स्टेज पे इस तरह से आए और इस तरह से गए कि ऐसा लग रहा था कि इनकी अच्छे तरीके से कोई तरबियती याफ्ता बच्चे हैं, ये किसी बड़े स्कूल के बच्चे हैं, ये किसी ओ लेवल्स के बच्चे हैं। हमारे किसी एक बच्चे ने, एक होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो बच्चे को पुशअप करना, गिरा देना, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, उनके अंदर पेशेंस नहीं था। हमने स्टार्टिंग में बच्चों को तरबियत दी कि आपने पेशेंस रखना है, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज होगी। इंशाल्लाह मैं आपके स्कूल जरूर विजिट करूंगी और वहीं पे हम लोग इंशाल्लाह एक अच्छी सी हैवी सी वीडियो बनाएंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे माहौल को देखूं जो एकदम से तब्दील की गई हो। ज़रूर। अच्छा, अब हम आते हैं चाइल्ड लेबर पे। जी। वो बच्चे आजकल के दौर में, जैसे कि आपने कहा कि माँ बाप को भी मलामत नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा वो मलामत हैं भी क्योंकि क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों को। लेकिन ऐसे बच्चों को आमादा करना, ऐसे माँ बाप को आमादा करना कि आपके बच्चे पढ़ने की तरफ आ जाए
اور ان کے بچوں کو پڑھانا، یہ کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے اور کیسے آپ نے آمادہ کیا ماں باپ کو؟ ایکچولی جب ہم نے اقبال اکیڈمی کا اسٹارٹ اپ لیا تھا تو ہم نے پورے گوٹھ میں میں خود گئی تھی اور وہاں پر ہر گھروں میں خود گئی تھی باقاعدہ حجاب میں. اچھا آپ لوگوں کی ٹیم ساتھ ساتھ تھی؟ جی میرا اسٹاف کے معاملے میں بہت لکی رہی ہوں. 17 سال میرا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر اور ہر جگہ. یہ 17 سال بول رہی ہیں، ان کی ایج دیکھیں، ان کی ایج دیکھیں اور ان کی جرنی دیکھیں. میں بار بار حیران ہوں، اگر کوئی آپ کی صرف آواز سن کے 17 سال ہو تو آپ کو بہت بڑی ایج کا مطلب امیجن کر. ایکچولی میں نے میٹرک کے فوراً بعد سے جو ہے نا ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی تھی کیونکہ وہ بابا کا پروفیشن تھا تو اس سے مجھے ایک خاص لگاؤ تھا ایک لاڈلی بیٹی ہونے کے اس سے. تو جب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو میرا جو اسٹاف ہے اقبال اکیڈمی کا اسٹاف، وہ ٹیچرز میرے ساتھ باقاعدہ پورے حجاب میں، جو ایک بلوچی گاؤن ہوتا ہے اور وہ جو ڈبل والا نقاب ہوتا ہے وہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا. ایکچولی کراچی سے ہی بلانگ کرتی تھی تو اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. اب وہاں جا کے پھر میں نے ان کی طرح کسٹیوم پہننا اسٹارٹ کیے، عبایا پہننا اسٹارٹ کیا، نقاب کرنا اسٹارٹ کیا. کیونکہ دیکھیں آپ جس جگہ پہ جاتے ہیں نا آپ کو ان کا کلچر اڈاپٹ کرنا سب سے پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کو ویلیو دینا. آپ جب کسی کو رسپیکٹ دیں گے کسی کلچر کو تو لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے. آپ کو مطلب یہ تو اور کلچر کیا ہے، ہمارے ملک کی ثقافتیں ہیں نا سب کچھ. تو آپ کسی کلچر کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اپنے ملک کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ بڑوں نے بات کی جیسا دیس ویسا بھیس. ایگزیکٹلی. تو جو ہے نا پھر میں نے وہاں پر گھروں میں جا کے اسٹارٹ اپ لیا. ہم گئے پیرنٹس سے ملے، آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں. پھر ہم نے بتایا کہ اگر آپ نہیں پڑھا سکتے ہم فری میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. مطلب ہم نے اسٹارٹ اپ بالکل فری آف کاسٹ لیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آرفن بچے آنا شروع ہو گئے اور اسپیشلی اقبال اکیڈمی تو ہم نے کھولا ہی آرفن بچوں کے لیے اور اسپیشلی وہ جو بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. تو کچھ ہمارے پاس کیسز اسکول کے اندر ایسے بھی آئے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جو میں نام تو نہیں مینشن کروں گی ڈیفینیٹلی، بٹ وہ اسٹریٹ بیگرس تھے. لیکن اب آپ ان بچوں کے بیچ میں پہچان نہیں سکیں گی. سب سے ٹیلنٹڈ جو ہوتے ہیں نا بچے وہ اسٹریٹ بیگرز ہوتے ہیں. بہت زیادہ. یہ اتنے ٹیلنٹ، اتنے ایکٹر اچھے بہترین آرٹسٹ ہوتے ہیں. میں ان کو کبھی کبھی غور کرتی ہوں کہ بہترین آرٹسٹ ہوتے ہیں اور ان کو ایک فیلڈ میں لگانا یہ بڑی بات ہوتی ہے، ایک ملک کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنے شاطر بچے آپ نے ایک اچھی جگہ لگا دی سمجھو. اور آپ یقین کریں وہ جو اسٹریٹ بیگرز بچے تھے جب وہ آئے تھے تو ان کو میں نے اسکول ٹائمنگ پہ نہیں بلوایا تھا کہ کہیں ان کے پیرنٹس کو شرمندگی نہ ہو، کیونکہ وہ بچے بیسکلی آرفن بھی ہیں. جب وہ بچے آرفن ہیں اور ایک ماں ہے جس کا ایک 2 سال کا بچہ ہے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایک بچی 3 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. میں نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی سی بچی، مطلب میری بیٹی کی ایج کی ایک بچی ہے وہ اسٹریٹ بیگرز ہے، یہ تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گی اپنے جیتے جی کہ میں زندہ ہوں اور میرے آس پاس کے بچے اسٹریٹ بیگرز ہیں. تو میں نے ان کو کہا یہ 2 بچے تو آپ مجھے دے دیں، ان کی ذمہ داری میری ہے، چاہے ان کے عید کے کپڑے ہو گئے، چاہے بڑی رات ہو گئی، چاہے جو بھی نہیں ہے. میرے خیال سے ان کی تو کفالت یہی بچے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کی کفالت وہ بچے کرتے ہیں، بٹ ہم نے اس کے لیے یہ سولوشن نکالا کہ منتھلی کچھ راشن کا ان کے لیے ارینج کیا کہ نا ہم آپ کو راشن ارینج کر کے دے سکتے ہیں. اور ہم نے پھر منتھلی کچھ فیملیز ایسی ہیں جو بچے چائلڈ لیبر کا شکار تھے اور جو اسٹریٹ بیگرز بچے ہمارے پاس آئے تھے اور جو آرفن ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ 3 بچے تھے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جن بچوں کے والد ہوتے ہیں ان کے سرپرست اللہ ان کو لمبی زندگی دے. بالکل. کیونکہ یتیمی بہت بری چیز ہے. آپ کو جو ہے نا پوری دنیا کا کلر نظر آتا ہے، اوریجنل کلر. جب تک آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پہ ہو نا تو آپ کو پوری دنیا بڑی کلرفل لگتی ہے. بہن دل کے تار چھیڑ دیے. تو جب یہ والی چیز ہے نا، کیونکہ مجھے اس چیز کا احساس ہے، بالکل، تو میں نے ان بچوں کو کور کرنا شروع کیا کہ ایک تو چائلڈ لیبر کے شکار بہت زیادہ رئیس گوٹ میں بچے وہ والے ہیں جن کے فادر ڈرگس ایڈکٹڈ ہیں. بالکل. تو وہ ان کی مدرس کے ماحول میں منشیات کا عام ہونا بہت زیادہ ہے وہاں پر اس چیز کا. تو ایسے بچے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کیا کریں گے اپنی مدر، اپنی دوسری بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے. ان کی امیاں وہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے، ان کو جا کے لگا دیتی ہیں مزدوری پہ. کیونکہ پھر ہم نے ان کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب مل کے، مطلب میرے ساتھ ابھی اس وقت کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے میرے ساتھ، کوئی مجھے پولیٹیکلی لیکن سپورٹ چائلڈ نہیں ہے. لیبر کے لیے لا بھی ہے. جی ایگزیکٹلی لا ہے، ایک جرم بھی ہے. جی بالکل. آپ لوگوں نے کبھی کوشش کی کہ قانون کی بھی ہیلپ لی جائے؟ دیکھیں اصل میں ہم جس جگہ پہ ہیں نا، ہم ان بچوں کو سیکیور کر لینا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ہم اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں لوگ ہمارے اگینسٹ مزید ہو جائیں. بالکل.
کیونکہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے آپ جب نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا آپ کو مشکلات بہت آتی ہیں. یہ میں سنتی تھی کہ آپ نیکی کرنے جاؤ گے نا آپ رو گے. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جو نیکی کرنے جائے گا وہی پھنسے گا. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہم نے ایک بار ٹریفک پہ جا رہی تھی تو میں نے جب دیکھا کہ سب اس طرف آ رہے ہیں جب چوک ہوتا ہے نا جو ٹریفک کا جو 4 وے ہوتا ہے سب آ رہے ہیں تو میں نے سوچا اس پہ اگر کوئی ایک بندہ رول فالو کرے تو وہ تو مرے گا. یعنی کہ ہمارے ٹریفک نظام میں اگر کوئی ایک بندہ رول فالو کرے وہ تو مطلب وہ تو گیا کام سے کیونکہ وہ رول فالو کر رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہی بس حال چل رہا ہے. تو ہم بہت بچ کے کام کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے ریکویسٹ کی اور آپ کے چینل کے توسل سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ اس وقت ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور جن کو ہماری چیزیں وہ سمجھ پا رہے ہیں تو کائنڈلی اقبال اکیڈمی سے یا آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کریں. اور کیونکہ دیکھیں وہاں اور بہت سارے بچے ہیں جن کو ہم مزید سیکیور کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس وقت جگہ ختم ہے. بالکل یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انویسٹیگیٹ کر کے بھی اماؤنٹ ایک ہیلپ کرتا ہے اور وہ ہیلپ ان کی نہیں کر رہا وہ ہیلپ ان بچوں کی کر رہا ہے جن کی ہیلپ یہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی صلاح دیتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کا کیونکہ ہمارے بہت ایسے بھائی ہیں جو باہر اوورسیز ہیں اور اوورسیزوں کو سلام ہے. یہ جو پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کی ہر معاملے میں ہیلپ کی ہے. بالکل. تو میں یہ تو چاہتی ہوں کہ یہ اچھا وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے تھے. میں تو آپ کو کہتی ہوں کہ آپ وہاں پہ اپنا ایک سسٹم بنائیں. جی ہمارے پاس ہم جس ایریا کے اندر ہے نا وہاں پر ابھی تک نیٹ ورکنگ مطلب جو انٹرنیٹ اس کی سہولت بھی موجود نہیں ہے. صحیح طرح نہیں ہے. ہماری کالز ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں بعض اوقات. کوئی ٹاور نہیں لگے ہوئے. مطلب اس ایریا میں بہت زیادہ بھی مطلب بہت نیڈ ہے بہت ساری چیزوں کی. ہم سوشل ورک بیسکلی پراپرلی بھی اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر نیٹ ورکنگ کا بڑا مسئلہ ہے. بعض اوقات جو ہے لائٹس کے ایشوز. لائٹ بھی ہمارے ایریا کے اندر ابھی آئی ہے تقریباً 2 سال ہوں گے سر اس وقت. 2 سال. جب ہم آئے تھے تو لائٹ بھی نہیں تھی وہاں پر. پول ہی نہیں تھے. اچھا پھر یہ جو ماحول بتا رہی ہیں تو اس میں تو بڑی بات ہے کہ آپ وہاں پہ گئی بھی ہیں. مطلب سلام ہے آپ کو. مطلب ایک لگژری لائف چھوڑ کے ایک دیہاتی زندگی گزارنا اور پھر ان کو ایک لگژری لائف کی طرف رجحان لے کے جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. اور یہی ہوتی ہے اگر ہم جہاد کا نام لیتے ہیں تو یہی تو جہاد ہے. ایک ہوتا ہے جہاد کہ اللہ کے نام پہ زندگی دی تو دوسرا جو جہاد ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کے مقصد ہی آپ وقف کر دیں تو وہ بھی ایک جہاد ہے. اور اس کا اجر آپ کو اللہ پاک اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں دے گا. لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہے. آپ سے ایک ناراضگی اب ہے کہ آپ لیٹ آئی ہیں لیکن کوئی بات نہیں. ٹریفک کے معاملات ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی کہا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بھائی اور آپ کو میں پھر انوائٹ ضرور کروں گی. ضرور ضرور. تھینک یو سو مچ. اور یہ میرا پرومس ہے آپ سے کہ ہم واقعی آج بہت لیٹ ہو گئے. کرنے کو ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں. بہت ساری باتیں. ہم چائلڈ ابیوز جی چائلڈ لیبر بھی ہمارا رہ گیا ہے. ابیوز جو بچے ہیں وہ جو اللہ معاف کرے جو ابیوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ان کے لیے بھی یہ کام کر رہی ہے. ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. نہیں ہمارے لیے خوش نصیبی اتنی بڑی ہستی ہمارے سامنے بیٹھی ہے. میرے لیے آپ ایک آئیڈیل بن گئی ہیں. گولی شاہ کا امید کرنا کہ مرچی مگر مراگی شمار دوست پیتا اور دعا کرنا کہ چوشی مردم جو دنیا کمک کا آئیے کمک شما علامہ بکنیتا جو میں درنا نشتی کی برات تھا جو 4 گیا مراگی شاہ علامہ کانٹیکٹ بکنیتا شانی ماں اور شانی کمک کن کے واسطہ دیما بھی آیا تھا پرچا کہ میں چکا نہیں کمک کن گیا ہمشی ممانا بسا محلقہ بلوچر بھی دیتا اجازت ہوتی خیر بکنے ہوتی مات پہ خیال علامہ بکنیتا. مائی نیم گنچنی انا میرا